السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے قبول اسلام کی کہانی سنائیں گے جس کے والدین تو سکھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی برکت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا اور اسے وقت کا شیخ القرآن اور امام الاولیاء بنا دیا۔ آئیے یہ کہانی سنتے ہیں۔ دوستو، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی سکھ گھرانے سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے ہی سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی بھی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری دوستو یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت ہی مقبول تھا۔ یہ بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیے۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم دیوبند میں پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کے خصوصی دوست تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، نہیں، اسے کون لڑکی دے گا؟ یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بیچارہ، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دوں گا۔ فرمایا، پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت، میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے میرے لیے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنا شروع ہو گئے، کوئی کچھ کہتا۔ ایک نے کہا، بھائیا بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا، بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا، اچھا، اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے نا۔ فرمانے لگے، میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتار کر اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے۔ اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میرے کپڑے گیلے، میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ جی دولہا کون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چل گیا کہ اس کے تو کپڑے گیلے ہیں اور سردی میں پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔
فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پریشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے، مرد حقانی کی پریشانی کا نور۔ دوستو، مرد حقانی کی پریشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے؟ پیش ذی شعور تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا دورہ حدیث سے اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی، ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے ورنہ فاقہ سے دن گزارتے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں۔ شادی کے بعد تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ فرمانے لگی اتنی تقیہ پاکیزہ باز وہ بچی تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی۔ دوستو، جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی؟ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لین لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہے ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزت عطا فرما دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البقاء تھے، یعنی کثرت سے روتے رہا کرتے تھے۔ خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا، تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو، آج تمہارے ڈر کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی تھی۔ تو علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ بس جو چیز زہر ہو رہی ہے اسے ظہور کو ختم فرما دے ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہوئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے، جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، جو اللہ کا بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتے ہیں، جسے اللہ اپنا بنا لیتے ہیں پھر عزتیں اس کے مقدر میں ہو جاتی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے میرے پیارے دوستوں کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔